آج کل کچھ جو فیڈرل منسٹرز ہیں اور کچھ پروونشل اسپوکس پرسنز ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، وہ آپ کی پی ڈی ایم کی ایک جو اتحادی جماعت ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کیا ہو رہا ہے. ذرا پہلے سن لیں تعریفیں کیا کر رہے ہیں. وہ سنیں جی، شیخ رشید صاحب اور فردوس عاشق وان صاحبہ کیا تعریفیں کر رہی ہیں اور کس کی تعریفیں کر رہی ہیں. آصف زرداری جو ہے وہ سیاست کا گہرے پانیوں میں سفر کرنے والا بندہ ہے. آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے سیاست میں. زرداری صاحب نے یہ بار بار دہرا دیا نعرہ مرسو مرسو استعفیٰ نہ ڈیسو، اور وہ نعرہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے گلے کے اوپر خنجر بن کے چل گیا. یہ رانجھا صاحب، یہ فردوس عاشق وان صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں؟ اور شیخ رشید صاحب زرداری صاحب کی جب تعریفیں کرتے ہیں تو آپ اسی طرح مسکراتے ہیں جس طرح مسکرا رہے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں حقیقت پسند سیاست جو ہے نا، میں وہ اب حقیقت کی بات کرنی ہے، اب حقیقت کی بات کرنی ہے. میں ہمیشہ سے حقیقت کی ہی بات کرتا ہوں اور میں اپنی جماعت میں بھی حقیقت کی ہی بات کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میری اگر بات پہ، مشورے پہ یا بات پہ اگر کوئی آگے چیز سامنے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میں بات ٹھیک کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی اس پہ غم نہیں ہوتا کہ جو میں نے بات کی وہ میں نے کی کسی کو ناگوار گزری، کوئی غم نہیں اب کر دینا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ صورتحال تھی اس میں فرام دا ویری فرسٹ ڈے، دیکھیں پریکٹیکل سیاست جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی ایک گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی کی وہاں پہ سٹیکس انوالو ہیں اور انہوں نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. ان کا ٹینیور جو ہے 2-2.5 سال بھی باقی رہتا ہے. ہمارا پی ڈی ایم کا یہاں سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور گورنمنٹ کے خلاف، اور ان کی اپنی گورنمنٹ کی جو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے سیاسی قائدین کے خلاف اور تمام پارلیمنٹیرینز کے خلاف اور لوگوں کے خلاف نیب کا اور باقی اداروں کا غلط استعمال کیا، یہ اس کا نتیجہ تھا. اور اس میں یہ ہوا کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس موومنٹ کو لے کے جائیں گے، ہم دھرنا بھی دیں گے، ہم استعفوں کی آپشن کے اوپر بھی غور کریں گے، سارا کچھ کریں گے. استعفوں کی آپشن میں یہ کہیں پہ بات نہیں ہوئی کہ استعفے جو ہیں اسپیکر آفس میں جا کے دیے جائیں گے. استعفے ہمیشہ سے ایک لاسٹ آپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لاسٹ آپشن اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب آپ کی پہلے ساری آپشنز ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں. ابھی ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے اور فرام دا ویری فرسٹ ڈے میں یہ ہماری کئی جگہ پہ بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنی سندھ کی جو سٹیکس ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس پہ آئے گی، اور ہماری پارٹی میں بھی یہ بات ہے کہ استعفے جو ہے وہ ہماری لاسٹ آپشن ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم وقت آنے پہ استعمال کریں گے. ابھی نہ تو پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ ان سے ہٹ رہے ہیں. سینٹ کے الیکشنز ہیں اور دیکھیے ہم ان کو اگر ایک کھلا میدان دیں گے، ہمارے پاس فورمز ہیں. ہم اگر ایک فورم پہ، ابھی تک پارلیمنٹ تو ناکام ہو چکی ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کو بالکل ان افیکٹو کیا ہے. پرائم منسٹر خود مان رہا ہے کہ پارلیمنٹ ان افیکٹو ادارہ ہے. میں پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتا ہوں، یہ شیخ رشید صاحب جب تعریف کرتے ہیں آصف زرداری صاحب کی تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں؟ حامد میر صاحب، میں تو شیخ رشید صاحب کی باتوں کو اس لیے توجہ نہیں دیتی کیونکہ جو ان کا کام ہے، جو ریلوے کی انہوں نے تباہ کاری کی، اس کے بعد ان کو پروموٹ کر کے وزیر داخلہ بنا دیا گیا. اپنا کام تو وہ انجام صحیح طریقے سے دیتے نہیں ہیں. اور دوسرے معاملات میں جو وزارت وہ کہتے ہیں نا پریڈکشنز اور فال نامہ نکالنا کہ اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا، یہ انہی باتوں میں خوش رہتے ہیں. تو خوش رہنے دیں ان کو. یہ ان کی جو خوش فہمی ہے وہی ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور جس خوش فہمی کا شکار وہ ہیں. آپ کا یہ کہنا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا جو زرداری صاحب کے بارے میں دعویٰ وہ غلط ہے؟ نہیں، وہ جو بات کرتے ہیں، نہیں، جو استعفوں کو لے کر ان کی خوش فہمی ہے کہ استعفے نہیں دیں گے یا پیپلز پارٹی استعفوں کے لیے تیار نہیں ہے، اس قسم کی جو خوش فہمی انہوں نے پال کے رکھی ہے وہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی. البتہ آصف علی زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے اندر جتنے تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈران ہیں، سب کا تجربہ جو ہے وہ وسیع ہے، اور سب کا تجربہ جمہوریت کے لیے قربانی دینے کا ہو یا حکومت کرنے کا ہو یا مقابلہ کرنے کا ہو مشرف جیسے عامر کا، تو اس میں تجربہ رکھنے والی پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ جو بھی کریں گی سوچ بچار کے ساتھ کریں گی اور ایسے عمل کریں گی جس سے جمہوریت کو نقصان نہ ہو. کیونکہ دیکھیں محترمہ شہید بینظیر بھٹو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی دیکھیں بات یہ ہے. حامد میر صاحب، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں سے، کہ عمران خان صاحب ہمیشہ ویسٹ کی ڈیموکریسی کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ آج جب حکومت میں ہیں تو وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ویسٹ میں ڈیموکریسی اس لیے مضبوط ہے کیونکہ وہاں کی پارلیمنٹ مضبوط ہے، کیونکہ وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہے جو آپ تینوں کی پارٹیوں میں نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل
پارٹیز کے اندر کی جمہوریت آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ وہاں کی پارلیمنٹ مضبوط ہے. تو جہاں پر پارلیمنٹ جو ہے وہ ربر سٹیمپ بن جائے, جہاں پہ پارلیمنٹ کے اجلاس 2.5-3 ماہ نہ بلائے جائیں, اور اہم ایشوز پہ, جیسے ابھی ہم ہزارہ ایشو کی بات کر رہے تھے, یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ ان ماؤں بہنوں سے پوچھیں جو اتنی سردی میں اپنے جوانوں کی باڈیز لے کر, ان کی جنازے لے کر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, فریاد کر رہی ہیں. ایسے اہم ایشوز کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا اہم ایک پلیٹ فارم ہے وہ استعمال نہیں ہو رہا. تو پی ڈی ایم کے اندر جو بھی فیصلے کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کنسنسس کے ساتھ ہوں گے, اور جلد بازی میں نہیں, عقل کے ساتھ, دانش کے ساتھ, شعور کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اب چھوٹا سا کلپ تھا شیخ رشید کا اور فردوس حاشقوان کا, تو اس کا ایک لمبا سا جواب دیا ہے میرے بھائی محسن رانجھا صاحب نے, جواب دیا ہے, اور ایک بڑا تفصیلی جواب دیا ہے ناز بلوچ صاحبہ نے, اور ایک اور بھی میرے پاس چیز ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آج کل ان کا جو موقف ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن 2 سال پہلے جب میں ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ مجھے کیا جواب دیتے تھے, ذرا سنیں. جو اس وقت صورتحال ہے مجموعی طور پر, اور مسلم لیگ کی جو ذمہ داریاں ہیں, اس کی حیثیت یہ ہے کہ اب مزید تھوڑا سا آپ اس سائڈ کو بھی دیکھ کر اپنے رویوں کا تعین کر لیں. تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ آپ کہیں شہباز شریف کی لائن تو نہیں لے رہے؟ یہ بات انہوں نے کہی تھی. اگر ماشاء اللہ نہ ہو اور اس کو صرف ہم ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے طور پر دیکھیں, تو اس کی جو وسعت ہے مختلف شعبوں میں, خارجہ پالیسی میں, داخلہ پالیسی میں, امن و امان کے قیام میں, تو اس حقیقت کو اگر ہم تسلیم کر لیں تو پھر تصادم کی گنجائش نہیں رہتی ہے, تعاون کی گنجائش رہ جاتی ہے. تصادم کی گنجائش نہیں رہ جاتی, تعاون کی گنجائش ہے. یعنی کہ اداروں کے ساتھ تصادم نہیں کرنا چاہیے, تعاون کرنا چاہیے. کون کہہ رہا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب 2018 میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات ایسے کیوں ہو گئے ہیں 2 سال کے اندر اندر کہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں اسلام آباد کی طرف نہیں راولپنڈی کی طرف بھی مارچ کر سکتا ہوں. تو کون ذمہ دار ہے یہ صورتحال پیدا کرنے کا؟ علی نواز اوان صاحب, ذرا میں ایک اور بھی آپ کو کلپ سنواتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج انہوں نے ایک تقریر کیا, اس میں وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو کٹ پتلی ہے, یہ تو جا رہے ہیں, ان کا حکومت ختم ہونے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک طرف شیخ رشید اور فردوس حاشقوان صاحبہ زرداری صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں, دوسری طرف بلاول صاحب جو ہیں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ تو جانے والے ہیں. یہ کیا چکر ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا, نیا سال چڑھا ہے, پاکستان کی بڑی اچھی نیوز آئیں. نیوز یہ آئیں کہ پیپلز پارٹی والوں نے خدا لاڑکانہ میں بلا کے نون لیگ کا نا شر نکال دیا, اور جمعیت علماء پاکستان نے اپنے اندر سے فساد نکال دیا. جمعیت علماء پاکستان نہیں, جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام نے اپنے اندر سے فساد نکال دیا, مولانا فضل الرحمان کو نکال دیا. آپ جو یہ دونوں آپ نے جو کلپس دکھائے جو دیکھیں, یہ ترجمانی کس چیز کی کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی ان کا ویژن نہیں ہے. یہ مچھلی ہے جو پانی سے باہر ہے, تڑپ رہی ہے اور دوبارہ مچھلی پانی میں جانا چاہ رہی ہے, اور کوئی اس مجھے بتائیں نا, آپ نے 2 سال پہلے کا کلپ دکھایا کہ ہم تعاون کریں گے, آج اسلام کو لے آئیں سیاست کے اندر کہ ہم جہاد کریں گے. بتائیں نا کیوں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان رانجھا صاحب نے بتایا, رانجھا صاحب نے ابھی بتایا کہ کشمیر جو ہے وہ اس پہ معاملہ خراب ہو گیا. ریپیٹ کیجیے گا, رانجھا صاحب نے بڑی اچھی بات کی, بڑی ٹھیک بات بھی کی. انہوں نے کہا اس حکومت نے نیب کے تھرو اتنے کیسز بنوائے ہیں کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بن گیا ہے, اور ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم ان کے خلاف لانگ مارچ کریں گے. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں مہنگائی نہیں ہوئی, اس ملک کے اندر بجلی کی پرائسز نہیں بڑھی, اس ملک میں ایس این جے پی ایل کا شارٹ فال نہیں ہوا, اس ملک کے اندر جو انفلیشن تھی زیادہ نہیں ہوئی. ہم اس چیز کے لیے نہیں ملے نیب کیسز کی وجہ سے, کیونکہ ہماری لیڈرشپ کو خطرہ پڑ گیا تھا.